ہمارے بعض احباب جو سوالات کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جوابات بھی اسی سلسلے میں دیے جائیں۔ چنانچہ یہ ایک دوست ہیں جن کا نام محمد اجمل ہے، یہ ضلع رحیم یار خاں، اس کی ایک تحصیل ہے صادق آباد، اس کا علاقہ ہے سنجر پور، اس سے ہیں۔ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ میرے پاس دکان میں 13 لاکھ روپے مختلف کمپنیوں کا سامان پڑا ہے۔ جس طرح معاہدہ ہو جاتا ہے، سامان لیا، بیچ کر پیسے ادا کر لیے، تو 13 لاکھ روپیہ کمپنیوں کا مال پڑا ہے، 20 لاکھ روپے نقد ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپیہ ہمارا وہ سرکٹ میں پھیلا ہوا ہے مختلف دکانوں پر، مختلف لوگوں کے پاس قرض جو لینا ہے وہ 20 لاکھ ہے، اور 20 لاکھ وہ سامان اور نقدی موجود ہے، 13 لاکھ وہ کمپنیوں کا ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ یہ 13 لاکھ جو کمپنیوں کا ہے یہ قرض ہے، جو 20 لاکھ نقد اور سامان آپ کے پاس ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہے۔ جو قرضہ ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ ساتھ حساب کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ قرض اس طرح کا نہیں جس کے ملنے کی امید نہ ہو، یا یہی ہے کہ مل جائے گا 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں۔ تو اس کا بہتر یہی طریقہ ہے کہ جب موجود مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا تو ساتھ اس قرضے کا بھی زکوٰۃ کا حساب کر لیا جائے، ملکیت مان کر۔ بھی قبضہ بھی نہ سے ملکیت تو اپنی ہے نا، قبضہ اس کا ہے جس کے پاس وہ قرض ہے، اس نے ادا کرنا، پھر اپنا قبضہ بھی ہو جائے گا۔ اگرچہ علماء نے یہ کہا کہ قرض جو ہے جب وصول ہو تو اس وقت بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ اگر پہلے حساب نہیں نہ کیا ہوا تو پھر سستی کرائے گا شیطان۔ بھی دکانوں کا جو بکھرا ہوا قرضہ ہوتا ہے، کہیں 1000 روپے، کہیں 10,000، کہیں 5,000، کہیں 15,000، وہ جس طرح آئے گا ساتھ ساتھ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ کا حساب رکھنا اور کرنا یہ مشکل ہوگا، عملی طور پر ناممکن کی حد تک چلا جائے گا، سارا سال اس کا حساب رکھنا، خیال رکھنا۔ تو اس سلسلے میں میری رائے یہی ہے کہ موجودہ دور میں جو دکانوں کا بکھرا ہوا قرضہ ہوتا ہے اس کو جب باقی مال کی زکوٰۃ کا حساب کرے ساتھ اس کا بھی حساب کر لے۔ ہاں، ادا کرنے میں اگر ابھی مشکل ہے تو جب مزید کوئی قرضہ وصول ہو اس میں سے ادا کر لے، لیکن اولین فرصت میں، کیونکہ جو قرض کی رقم ملنے پر ادائیگی ہے اس میں ایک اور قباحت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ مثال کے طور پر کسی کے ذمہ 10,000 روپیہ قرض تھا، اس کی تیسرے سال بعد وہ رقم وصول ہوئی۔ اب عام لوگ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی 1000 روپے کے 25 اور 10,000 میں سے 250 روپیہ بنا، 250 روپے زکوٰۃ ادا کر دی، اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں گے، حالانکہ اس پر 3 سال کی زکوٰۃ تھی۔ پھر 3 سال کی زکوٰۃ کیسے؟ پہلے سال پورے 10,000 کی زکوٰۃ دے، دوسرے سال 10,000 میں سے 250 کم 9,775 روپے کی زکوٰۃ کا حساب کرے، تیسرے سال کی زکوٰۃ میں 9,500 روپے کی زکوٰۃ کا حساب کرے۔ تو اس میں بڑی مشقت اور پریشانی کی صورت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر سال پر جب سال کی باقی زکوٰۃ کا حساب کیا تو ساتھ ہی جو قرض بکھرا ہوا ہے اس کا بھی زکوٰۃ کا حساب کر لیا۔ یہ طریقہ عملی طور پر آسان اور بہتر ہے۔